خیالات کا اظہار فرمائیں مولانا احتشام الحق معاویہ صاحب۔ الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا، آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا، یہ دنیا میں انسان کا بول بالا نہ ہوتا، بعد از رسول دو جہاں میں صدیق کا رتبہ اعلیٰ نہ ہوتا، دریائے نیل کو نہ ملتی روانی جو دجلہ سے واپس پیادہ نہ ہوتا، جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا جو ذیشان حبشے کا کالا نہ ہوتا، ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا، ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا، صدیقی اگر کملی والا نہ ہوتا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل سر تکریم حضرات علماء کرام، بالخصوص میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی شفیق احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد محترم سے اجازت لے کر آپ حضرات کے سامنے استاذی کا پڑھایا ہوا سبق دہرانے لگا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ کوئی غلطی ہوگی تو استاذی اصلاح فرما دیں گے، نہیں تو سورج کے سامنے چراغ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ایک گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ مولانا نے پہلے بھی آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ یہ احباب تھوڑا سا اندر تشریف لے آئیں، آپ گھر سے چل کے مسجد کے صحن میں آگے مولانا کی بڑی پیاری بات، تھوڑا سا اور اندر تشریف لے آئیں، انشاءاللہ میں تھوڑی سی بات کر کے پھر استاد محترم انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے تفصیلی بیان فرمائیں گے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تھوڑا سا آگے آگے تشریف لیں، احباب تشریف لیں تاکہ پیچھے والے احباب کو جگہ مل جائے۔ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کے مہینے میں آقا نامدار سید الکونین تاجدار مدینہ تاجدار حرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ربیع الاول کی 4 نسبتیں بڑی نمایاں ہیں۔ پہلی نسبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینہ میں دنیا میں تشریف لائے۔ دوسری نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر پہلا واز کیا وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا تھا۔ تیسری نسبت کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے اور جب آپ مدینہ منورہ میں پہنچے تو مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ چوتھی نسبت جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ میں پہلی نسبت کو آپ حضرات کے سامنے بلکہ پوری نہیں
نہیں تو ولادت ایک بہت لمبا چوڑا عنوان ہے. ولادت سے پہلے کیا ہوا، ولادت کے بعد کیا ہوا، ولادت کے وقت کیا ہوا، کون سی چیز زمین پر گری، کون سی چیز بجھ گئی، کس کس نے خوشی کا اظہار کیا، کس کس نے کیا کیا. بہرحال یہ ایک لمبا چوڑا عنوان ہے. میں ولادت کی ایک صفت اور ایک جھلک آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ولادت جب بھی کسی انسان کی ہوئی ہے تو ہمیشہ اس کی ولادت کے بعد اس کا تذکرہ شروع ہوا. آپ کوئی بھی دنیا کا انسان اٹھا لیجئے، آپ انبیاء کی زندگی کو اٹھا لیجئے، آپ صحابہ کی زندگی کو اٹھا لیجئے، آپ تابعین کی زندگی کو اٹھا لیجئے، آپ تبع تابعین کی زندگی کو اٹھا لیجئے، آپ ائمہ مجتہدین کی زندگی کو اٹھا لیجئے، آپ بڑے بڑے صوفیاء کرام کی زندگی کو اٹھا لیجئے. آپ کو یہ چیز ملے گی کہ جب بھی وہ پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد تذکرہ شروع ہوا، اور اس کے بعد اس کی محبت پیدا ہوئی، اس کے بعد اس کا نام رکھا گیا. مگر آقا نامدار، ہادی عالم، ساقی کوثر، شاف محشر، جانے جہاں، محبوب خدا، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، امام الاولین، امام الآخرین، سید الاولین، سید الآخرین، خاتم النبیین، خاتم المعصومین، حسن کائنات، جلال کائنات، جمال کائنات، روب کائنات، دبدبہ کائنات، حقیقت کائنات، خوبی کائنات، رونق کائنات، چمک کائنات، خوبی کائنات، صفت کائنات، صفات کائنات، معجزے کائنات، معجزات کائنات، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر کے پیغمبر، رقیہ، زینب، ام کلثوم، فاطمہ کے ابا، حسنین کریمین کے نانا. آپ ان کی سیرت کو اٹھا لیجئے. ابھی آقا دنیا میں آئے کوئی نہیں، آقا کا تذکرہ پہلے سے شروع ہے. ابھی یہ بات نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں ہیں تو تذکرہ شروع ہو گیا. نہیں، آپ تھوڑا سا پیچھے آئیے. عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر کے دنیا میں آنے سے پہلے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، تذکرہ پیغمبر کا کرتے چلے جا رہے. اس سے تھوڑا سا پیچھے چلیے. موسیٰ علیہ السلام تورات میں پیغمبر کا تذکرہ کرتے چلے جا رہے. اس سے پیچھے چلیے. ابراہیم علیہ السلام پیغمبر کا تذکرہ کرتے چلے جا رہے. اس سے پیچھے چلیے تو یونس علیہ السلام پیغمبر کا تذکرہ کرتے چلے جا رہے. اس سے پیچھے چلیے تو نوح علیہ السلام پیغمبر کا تذکرہ کرتے چلے جا رہے. آپ ذرا اس سے پیچھے چلیے تو آدم علیہ السلام پیغمبر کا تذکرہ کرتے چلے جا رہے. ابھی تو آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ کو رب ذوالجلال نے نبوت کس وقت ادا کر دی تھی؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے مجھے نبوت دے دی گئی تھی، اور چھوٹی نبوت نہیں بلکہ خاتم الانبیاء کا تاج میرے سر پہ سجا دیا گیا تھا. تو آدم کی بات تو بعد میں شروع ہوئی، نوح کی بات تو بعد میں شروع ہوئی. آدم علیہ السلام کی پیدائش کرنے کے بعد جب رب ذوالجلال نے ساری روحوں کو عالم ارواح میں کھڑا کیا، آدم علیہ السلام کی پشت میں سے دائیں طرف نکلنے والی روحیں، بائیں طرف نکلنے والی روحیں، سب کو سامنے کھڑے ہو کے رب ذوالجلال نے کون سا اقرار لیا؟ الستو بربکم، کیا تم مجھے رب مانتے ہو؟ کیا تم مجھے مشکل کشا مانتے ہو؟ کیا تم مجھے حاجت روا مانتے ہو؟ کیا تم مجھے بگڑی بنانے والا مانتے ہو؟ کیا تم مجھے رب مانتے ہو؟ کیا مجھے پروردگار مانتے ہو؟ کیا تم مجھے اپنا خالق مانتے ہو؟ کیا تم مجھے اپنا مالک مانتے ہو؟ ساری کی ساری روحیں خاموش ہیں. کوئی بھی بولنے کی جسارت کرتی کوئی نہیں، کیونکہ روحیں کوئی یونیورسٹی میں پڑھ کر تو آئی کوئی نہیں تھی، روحیں کوئی مدرسے میں پڑھ کر تو آئی کوئی نہیں تھی. ان کو بتانے والا تو ابھی پیدا کوئی نہیں ہوا تھا، ابھی تو دنیا کی دھرتی پر انہوں نے اپنا قدم رکھا نہیں تھا. تو الستو بربکم، رب ذوالجلال نے کہہ دیا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا رب کیا میں ہی ہوں؟ تو ساری کی ساری روحیں خاموش ہیں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
والے سب سے پہلے پاک پیغمبر ہیں، پھر ساری مخلوق نے ایک زبان میں کہا بلا ہم آپ کو رب مانتے ہیں، ہم آپ کو پروردگار مانتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے جب اپنی توحید کا اقرار لے لیا، جب اپنی توحید کو پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا، پوری روحوں کے سامنے رکھ دیا، رب ذوالجلال نے کہا کہ جہاں میرا تذکرہ ہو پھر میرے محبوب کا تذکرہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی دنیا کے چپے چپے میں چلے جائیے، آج بھی دنیا میں دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیے، آج بھی دنیا کی پہاڑی والی زندگی پہاڑوں میں چلے جائیے، آج بھی دنیا میں سمندروں میں چلے جائیے، آج بھی دنیا میں صحراؤں میں چلے جائیے، آج بھی دنیا میں دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیے، جہاں رب ذوالجلال کی توحید نظر آئے گی، پاک پیغمبر کی رسالت بھی چمکتی نظر آئے گی، جہاں رب ذوالجلال کی اذان میں اللہ اکبر کی صدائے نظر آئے گی، آپ کو سننے میں ملے گی، بھائی پیغمبر کی رسالت اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائے آپ کو نظر آئے گی۔ تو رب ذوالجلال نے کہہ دیا آج میں نے الست بربکم، میں نے تم سے اپنی توحید کا اقرار تو لے لیا، ایک اقرار باقی ہے، وہ اقرار میں نے نبیوں کی جماعت سے لینا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے نبی کی جماعتوں، جب تمہیں توحید، جب تمہیں نبوت دے دی جائے گی، جب تمہیں کتابیں دے دی جائے گی تو تمہارا کام یہ ہے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب تمہارے اندر ایک پیغمبر آئے گا مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، تمہاری تصدیق کرے گا، موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق پیغمبر نے آ کر کی، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق پیغمبر نے آ کر کی، ہارون علیہ السلام کی تصدیق پیغمبر نے آ کر کی، یحییٰ علیہ السلام کی تصدیق پیغمبر نے آ کر کی، یونس علیہ السلام کی تصدیق پیغمبر نے آ کر کی، آدم علیہ السلام کی تصدیق پیغمبر نے آ کر کی، ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق پیغمبر نے آ کر کی، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق پیغمبر نے آ کر کی۔ قربان جاؤ پاک پیغمبر کی اللہ نے اپنے الست بربکم کے بعد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے نبی کی جماعتوں، اے آدم تم بھی سن لو، اے یوسف تم بھی سن لو، اے یونس تم بھی سن لو، اے یحییٰ تم بھی سن لو، اے یونس تم بھی سن لو، تمام جماعت انبیاء 1,24,000 انبیاء کی جماعت تمہیں سننا پڑے گا کہ جب میرا پیغمبر میرا محبوب دنیا کے اندر آ جائے گا تمہارے اوپر ضروری ہے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا، اپنی رسالت کو چھوڑ دینا، اپنی معصومیت کو چھوڑ دینا، اپنی کتاب کو چھوڑ دینا، اپنی شریعت کو چھوڑ دینا۔ ربا ہم نے کیا کرنا ہے اپنی نبوت کو چھوڑ کے؟ ربا ہم نے کیا کرنا ہے اپنی رسالت کو چھوڑ کے؟ ربا ہم نے کیا کرنا ہے اپنی شریعت کو چھوڑ کے؟ ربا ہم نے کیا کرنا ہے اپنی کتاب کو چھوڑ کے؟ رب ذوالجلال نے کہہ دیا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ پھر ایک پیغمبر آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، پیغمبر آئے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ جب وہ دنیا میں آ جائے گا تم نے اپنی رسالت کو چھوڑ کے پیغمبر کے قدموں میں آ جانا ہے، تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ کے پیغمبر کے قدموں میں آ جانا ہے، صرف پیغمبر کے قدموں میں نہیں آنا، لتؤمنن به، تم نے ان کے اوپر ایمان بھی لے کر آنا ہے۔ اس لیے تو پوری انبیاء کی جماعت 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اللہ سے کہتے رہے ربا کیا تو ہمیں اس امت میں پیدا کر دے، کیا تو ہمیں امت عطا کر دے۔ رب ذوالجلال نے کہہ دیا میں نے اس امت کو اپنے محبوب کے لیے سنبھال کے رکھا ہے، سبحان اللہ، میں نے تو اس امت کو اپنے محبوب کے لیے سنبھال کے رکھا ہے۔ بڑی کمال کی بات ہے، دنیا بنی کوئی نہیں، آسمان بنا کوئی نہیں، زمین بنی کوئی نہیں، جنارے بنے کوئی نہیں، کہکشائی بنی کوئی نہیں، سمندر بنے کوئی نہیں، دریا بنے کوئی نہیں، کوئی بھی چیز مارز وجود میں نہیں آئی۔ رب ذوالجلال نے فرشتوں کی جماعت کو جمع کر کے کہا، یاسین فرشتوں کی جماعت کو جمع کر کے کہا، تاہا چلیے جائیے بریلویوں کے پاس، چلے جائیے دیوبندیوں کے پاس، چلے جائیے اہل حدیثوں کے پاس، چلے جائیے شافعیوں کے پاس، چلے جائیے حنبلیوں کے پاس، چلے جائیے حنفیوں کے پاس، چلے جائیے مالکیوں کے پاس، پوچھ کے تو آئیے یاسین نام کس کا ہے، تاہا نام کس کا ہے؟ سارے بتائیں گے یہ نام پیغمبر کا نام ہے، سبحان اللہ۔ ابھی کائنات بنی کوئی نہیں، اللہ نے تذکرے پہلے شروع کر دیے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں ولادت کو زیادہ لمبا کھینچنا نہیں چاہتا، اللہ کی قسم ولادت کے تذکرے شروع کر دیے جائیں، رات بیت جائے ولادت کے تذکرے ختم نہ ہو، دن بیت جائے ولادت کے تذکرے ختم نہ ہو، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں۔ تو اللہ نے پیغمبروں سے اقرار لیا کہ تم اقرار کرتے ہو تو پھر تمہیں
دعوت دی جائے گی, تمہیں رسالت دی جائے گی, تمہیں کتابیں دی جائیں گی. تمام پیغمبروں نے اقرار کیا, رب ذوالجلال کے سامنے اپنی بات کو رکھا. ربا جب پیغمبر علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو ہم اپنی شریعت کو چھوڑتے چلے جائیں گے, اپنی کتابوں کو چھوڑتے چلے جائیں گے, اپنی شریعت کو چھوڑتے چلے جائیں گے, اپنی کتاب کو چھوڑتے چلے جائیں گے, پیغمبر کے قدموں میں آ جائیں گے. وہ کسی نے کیا خوب کہہ دیا کہ پیغمبر علیہ السلام کی دیدار, پیغمبر علیہ السلام کے انتظار کے لیے انبیاء کی جماعت انتظار کرتی رہی. اور عجیب بات ہے, ابو بکر آپ کے نظارے کرتا رہا, ابو بکر آپ کا دیدار کرتا رہا, عمر آپ کا دیدار کرتا رہا, عثمان آپ کا دیدار کرتا رہا. تو گویا کہ پتہ چلا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن لوگوں میں اللہ رب العزت نے بھیجا انہیں صحابہ کہتے ہیں. انبیاء انتظار کرتے رہ گئے, صحابہ آپ کا دیدار کرتے رہ گئے. کمال کی بات ہے, ابو بکر نے تو کیسا دیدار کیا, کائنات میں پاک پیغمبر کا دیدار کسی نے بھی نہیں کیا, سبحان اللہ, کسی نے بھی دیدار نہیں کیا. تو انبیاء کی جماعت انتظار کرتی رہی اور صحابہ کی جماعت دیدار کرتی رہی. تو پھر میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ صحابہ اکرام نے پیغمبر کا دیدار کیا, دیدار کرتے ہوئے پیغمبر کی ہر چیز کو آج ہم تک پہنچایا. قرآن پڑھا جا رہا, صحابہ نے پہنچایا. اذان دی جا رہی, صحابہ نے پہنچایا. کلمہ پڑھا جا رہا, صحابہ نے پہنچایا. رکوع کیا جا رہا, صحابہ نے پہنچایا. سجدہ کیا جا رہا, صحابہ نے پہنچایا. ہر چیز کو, شریعت کو صحابہ نے پہنچا کر بتا دیا. لے شوق سے نا صحابہ کا کر چرچا, ہم صحابہ کا کر طلب ہے تجھ کو جنت کی, تو پلہ تھام صحابہ کا. سبحان اللہ.